پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ وہ نعرہ ہے، یہ وہ فریز ہے جو ہمیں بچپن سے سکھایا جا رہا ہے. ہم بچپن سے ہر ایک پاکستانی نے یہ نعرہ سنا ہوا ہے کہیں نہ کہیں. لیکن سمجھ یہ نہیں لگتی کہ اس نعرے کا مقصد کیا تھا، یہ اس نعرے کا اصل مطلب کیا تھا. کیا یہ نعرہ اس لیے بنایا گیا تھا، کیا یہ فریز اس لیے بنائے گئے تھے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک مسلم میجورٹی کنٹری ہونا تھا، یا پھر یہ نعرہ اس لیے بنایا گیا تھا کیونکہ پاکستان وہ کنٹری ہونا تھا جہاں پہ اسلامک رول آف لا کمپلیٹلی امپلیمنٹ ہونا تھا، اور ہم نے دنیا کو چیلنج کیا ہوا تھا کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی بنا کے دکھائیں گے جو اپنے مورلز، ایتھکس اور ویلیوز کے اوپر پوری طرح سے اتر کے دکھائے گی، جہاں پہ کچھ بھی ناحق نہیں ہوگا، کچھ بھی ناجائز نہیں ہوگا، یا پھر کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہو سکتا یہاں پہ. کیا یہ وجہ تھی اس کی؟ آبویسلی اس کے ساتھ پھر ایک اور کننڈرم آ گیا بیچ میں کنفیوژن کا کہ جی ہم نے ملک کا نام آفیشلی پاسپورٹس کے اوپر بھی تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ آج تک نہیں سمجھ لگی. وہی دو آپشنس تھے، ان دونوں میں سے کون سے والا تھا؟ سیکنڈ والا آپشن جو تھا وہ تو آبویسلی بعد میں جا کے کبھی سوچا تو پتہ چلا، ورنہ پہلے والا ہمیشہ تھوڑا فیزیبل لگتا تھا کہ شاید اسی لیے کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا جھنڈ یہاں پہ اکٹھے ہو کے رہ رہا ہے، تو اس وجہ سے ہمارا نام یہ رکھا گیا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کی اوریجنل ویژن جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہونی تھی، آئی ایم پریٹی شور یہی ہوگی، جو کہ ان لوگوں کے حساب سے بہت ایک عظیم آدمی تھے، جو ان کے اسپیشلی ایک قائد اعظم کا ایک سپریٹ فین بیس ہے ان کے. وہ بھی مجھے نہیں سمجھ لگتی اس طرح کے موقع پہ کب چلے جاتے ہیں کہ وہ نہیں ریئلائز کرتے کہ قائد اعظم کی اپنی پالیسی کیا تھی فورن انویڈرز کی طرف یا فورن اپارٹائڈ اسٹیٹس کی طرف. بٹ سیڈ اور انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ ہم پہلی والی شاید ڈیفینیشن پہ پورا اتر آئے ہیں کہ ہم ایک میجورٹی میں رہ رہے ہیں، لیکن جو سیکنڈ ہماری ڈیفینیشن تھی، جو اوریجنلی مقصد تھا ہمارا، اس کے اوپر ہم تقریباً کیا بالکل بھی کسی طرح سے بھی پورے نہ اترے. آج 300 دن ہونے جا رہے ہیں، قریب 300 دن ہونے جا رہے ہیں فلسطین کی جو جینوسائیڈ ہے اس کو، جس کے لیے پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے لپ سروس کے. اینڈ بائی پاکستان آئی کرنٹ ابھی فی الحال آئی مین دا گورنمنٹ، جس نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف ایشو کر دیے فتوے کہ جی ہم کہہ رہے ہیں کہ بائی کاٹ کرو ان کو، جو کہ آپ ویسے ہی نہیں کر سکتے. کیا کر لو گے؟ زیادہ زیادہ امپورٹ پہ ڈیوٹیز بڑھا لو گے جیسے وہ ترسے بیٹھے ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے، یا پھر نیتنیاہو کو وار کرمنل ڈکلیئر کر لو گے. تو کون سا وہ آ رہا ہے ترس کے ہمارے پاس ملنے کے لیے، ہمیں جو وہ آئے گا تو ہم ICC کی بات مان کے اس کو اریسٹ کر لیں گے. یہ ساری ڈرامے ہیں، فلمیں. لیکن اب اوریجنل رسپانسبلٹی جو اب پڑتی ہے وہ آگے سویلینس پہ پڑتی ہے، جنرل پبلک کے اوپر پڑتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے جو بھی کرنا تھا وہ پہلے مہینے کے اندر، 1.5 مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر سمجھ لگ گئی تھی کہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے اور کیا نہیں کرنا انہوں نے. اور اسپیشلی پاکستان کے پولیٹیشینس کو تو ہمیں ویسے ہی پتہ تھا، پہلے سے ہمیشہ سے ہی پتہ ہے کہ ان کی کتنی اوقات ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے. تو رسپانسبلٹی پھر ہمارے اوپر ہی آنی تھی کہ یہ جو پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے اندر، ان کے اوپر ہم نے کسی طرح سے اکٹھے کر کے صرف جسٹ آن دا بیسس آف آر نمبرس اور جسٹ آن دا بیسس آف دا تھریٹ کہ ہم نے اگلے تمہیں الیکشن میں ووٹ نہیں دینا یا ہم نے تمہارا ساتھ چھوڑ دینا، ہم نے ان کو صرف فورس کر کے کچھ کی ڈیسیجنز، کچھ کی رسپانسبلٹیز پوری کروانی تھی، جس کی وجہ سے یہ سچویشن بہت تھوڑی ایزی ہو سکتی تھی فلسطینیوں کے لیے اسٹارٹ سے. لیکن وہ ہم نے نہیں کیا کیونکہ ہم نے اپنی رسپانسبلٹی بھی خود کے ساتھ ریکگنائز نہیں کی. یہ سارے جو اسلامک ریپبلک آف پاکستان اور پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، میں یہ اس وجہ سے نہیں صورت دورا رہا ہے کہ پاکستان میں چلو ٹی وی پہ فحاشی انٹروڈیوس ہو گئی یا پھر ڈیورس پارٹیز منائی جا رہی ہیں آج کل ہی. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایک بڑا پرپس تھا، بگر رسپانسبلٹی، ہم نے بالکل بھی دھیان نہیں دیا اس کے اوپر. خیر یہ تو بعد کی باتیں کہ پولیٹیکل پریشر لگا کے اور گورنمنٹ کے اوپر ہم نے کوئی کام کروانا تھا. ہم سے تو صرف بائی کاٹ سے نہیں سمپل ہوتا، 2 منٹ 5-10 منٹ کی چس کے لیے برگر اور کوک نہیں چھوڑ سکتے ہوتا، تو بڑے کام تو اور دور کی بات ہوتی ہیں. سوال میرا یہ ہوتا ہے کہ ویڈیوز سارے لوگوں نے دیکھی، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے پاکستان میں جس نے ویڈیوز نہ دیکھی ہوں. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، میں تینوں دیسی ممالک کی بات کر رہا ہوں. جب میں اسپیسیفکلی سے پاکستان کو تو آبویسلی ویڈیو اردو میں اسی لیے بن رہی تاکہ سب کو سمجھ لگے. وہ سمجھ ہی نہیں لگتی، ویڈیو سب نے دیکھی ہوئی ہیں. کیا آپ کی روح نہیں کہاں آپ گئی اس وقت جب آپ نے 6 سال کی ہند رجب کے اوپر 360 گولیاں برستی دیکھی تھیں، یا پھر جب آپ نے ایک دن دیکھا ایک لڑکی صدر اپنی کزن کے ساتھ کھیل رہی ہے اور اگلے دن اس کی ٹانگیں اڑی ہوئی اور وہ سریے کے ساتھ ایک بلڈنگ کے ساتھ سے لٹک رہی ہے ڈیڈ، خون و خون. یا پھر جب ایک چھوٹی سی بچی، ایک گرینڈ ڈاٹر، ایک گرینڈ فادر، خالد نام کے گرینڈ فادر کی، اس کے ہاتھ میں فوت ہوئی پڑی ہوئی ہے اور وہ اس کو اپنی روح کہہ رہا ہے. لڑکی کا نام تھا ریم. کیا تب نہیں روح کام کی؟ اور یہ تو ابھی کی وہ 3 مین کیسز ہیں جو اسٹارٹ کے قریب تھے یا مڈ پوائنٹ کے قریب تھے جو فیمس ہو گئے. ورنہ کل ابھی جو ویڈیوز ابھی بھی آ رہی ہیں، پکچرز ابھی بھی آ رہی ہیں، آپ دیکھنے شروع ہو گئے. اب تو باقاعدہ بیہیڈڈ بیبیز نظر آنے شروع ہو گئے. کیا یہ آپ کے ضمیر کو جگانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنے بارے میں تھوڑا کم سوچ کے، اپنی سیلفش نیڈز چھوڑ کے، ایکٹیویزم تھوڑا سا شو کر کے آپ ایسی چیز کریں، اسپیشلی وہ لوگ جن کا انفلوئنس ہے سوشل میڈیا پہ یا ریئل لائف میں ویسے بھی، جو ایک انفلوئنس رکھتے ہیں کہ بھائی آپ کوئی نہ کوئی موومنٹ کر لو تھوڑی سی اس معاملے کے بارے میں.
تاکہ ایٹ لیسٹ یہ تھوڑا ثبوت مل جائے کہ جی ہماری موریلٹی ابھی بھی قائم ہے، تھوڑی سی پرسنٹیجز میں ہے، کچھ گنے چنے، لیکن ابھی بھی ہے۔ فرنٹ ایگزامپل بنگلہ دیش کا، جن کی نسل کے اندر ایکٹیویزم چل رہی ہے 1947 سے پہلے کی، انہوں نے اب ایک سٹینڈ لیا، انہوں نے اب دکھایا کہ وہ ایک پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بچوں نے، یہ بھی نہیں کہ سینئر سٹیزن ہوں، سارے بچوں نے، یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس نے جانے دے دی ہیں اپنی مقصد کے لیے، جو کہ اتنا سا ہے اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں مسلمان امت کے اور ان دا ورلڈ ان جنرل، اتنا سا لیول رکھتے ہوں گے وہ مسائل، شاید کسی اور کو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ کسی اور ملک سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر ایکٹیویزم جو رائے جانے دینی شروع کر دی۔ اور ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آئیڈیالوجی جب سیٹ ہو، یا جب ایکٹیویزم آپ کے اندر ہو، جب آپ کے پرنسپلس کچھ حد تک ٹھیک ہوں، تو وہ آپ کے خود آپ کے اندر سے ابھر کے نکلتے ہوتے ہیں۔ مقصد اس بات کا اصل میں پتہ کیا ہے؟ ڈر لگتا ہے کس چیز سے، کہ کر تو ہم کچھ بھی نہیں رہے، ناکام ہم ہو رہے ہیں، ون وے اور دی ادر یہ جنگ رکنی ہی رکنی ہے، ون وے اور دی ادر اسرائیل کو پیچھے ہٹنا ہی پڑے گا، اور موسٹ پرابیبلی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ فلسطینیوں کی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وکٹری ہوگی۔ ڈر اس چیز کا لگتا ہے کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہونا، اور ہم کمپلیٹلی، ہم تو اور ملک تو ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ہم کمپلیٹلی ایکسپوز ہو چکے ہیں دنیا کے سامنے کہ ہم اصل میں کیا ہیں، نہ ہم اصل میں ہیومن بینگ صحیح طرح سے بن سکے، ہیومینٹی بھی ڈسپلے کر سکے، نہ ہی اپنا اسلام ڈسپلے کر سکے صحیح طرح سے، ہر طرح سے یہ ہماری ہپوکریسی شو ہوئی ہے۔ اور ڈر اس چیز کا ہوتا ہے کہ اللہ جب کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جو رسپانسبلٹی ہمیں دی گئی ہے یا جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ فلفل نہیں کرنی، تو ہمیں ہٹا کے ہمیں ریپلیس کر دیا جائے گا ان لوگوں سے جو ہم سے انتہا بہت بہتر ہوں گے، اور اللہ سے پیار کرتے ہوں گے اور اللہ کا کام اور حکم نافذ کریں گے دنیا پہ۔ نظر یہ آتا ہے اور ڈر لگتا ہے دیکھتے ہوئے کہ جو ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا 1947 کے اندر، ہم ریپلیس ہونا شروع ہو گئے ان لوگوں سے، بے شک وہ نیو ریورٹس ہوں یا بے شک ادر کنٹریز ہوں۔ فار ایگزامپل ساؤتھ افریقہ جس نے ایکشن لیا، جس نے موومنٹ شو کیا، اور ممالک نے جنہوں نے ایکشن لیا اور موومنٹ شو کی، ہم ان سے اب ریپلیس ہونے شروع ہو چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہم کہیں آبسلیٹ نہ ہو جائیں، بالکل ہی ہم سائڈ پہ نہ لگا دی جائیں، اور جو کہ بہت خطرناک بات ہے ہمارے لیے۔ جی مجھے اس آرگیومنٹ کا بھی پتہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے اپنے بہت مسئلے ہیں کہ ہم نے فلسطینیوں کی کیا ہیلپ کرنی، لیکن یہ سوچیں کہ سب سے بڑا جن دنیا میں اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں وہ سارے اسرائیل کے مسائل ہیں، اور فلسطین کا مسئلہ ان میں سے سب سے ٹاپ لسٹ پہ۔ اگر ہم کسی طرح سے پولیٹیکل پاور شو کر کے، ایکٹیویزم شو کر کے فلسطین والے مسئلے کے اوپر پریشر ڈال دیتے، کسی نہ کسی طرح کی ریزسٹنس، کسی نہ کسی طرح کی پاور شو کر دیتے، تو یہ باقی سارے جو مسئلے تھے، جو چھوٹے مسائل ہیں کہ بجلی کا بل جی بڑھا دیے گورنمنٹ نے، یا مہنگائی کر دی گورنمنٹ نے جان کے کسی کی وجہ سے، یہ سارے چھوٹے مسئلے ہو جانے تھے، ان کے ساتھ آپ کے لیے ڈیل کرنا ایسے آسان ہو جانا تھا، کیونکہ آپ نے وقت کے سب سے بڑے جن کے ساتھ ڈیل کر لیا، تو یہ باقی چھوٹے جن تو خود بخود آپ کی کتابیں آنے شروع ہو گئے تھے۔ دس از جسٹ کامن سینس، اس کے لیے آپ کو زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے کسی بھی طرح سے کچھ بھی نہیں کیا، اور ہم اب بیٹھے ہیں چھتر ہمیں پاڑ رہے ہیں اور لیٹے ہوئے اور انجوائے کر رہے ہیں، تھوڑا سا روتے ہیں بیچ میں کہ یار برا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر واپس ہو جاتے ہیں کہ یار کٹی رکھو سانو۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ کب تک چلے گا یہ سب، کب تک برداشت کرنا ہے؟ وقت بہت تھوڑا رہ چکا ہے، ریپلیس ہونا ہم شروع ہو گئے ہیں، اور ہم ڈر یہ ہے کہ بالکل ہی ہم آبسلیٹ ہونے والے ہیں۔ تو میرا آپ سے پھر بھی یہ، اس کے بعد ان ساری تمہید باندھنے کے بعد، یہ سارے وینٹنگ کے بعد، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سوال میرا یہی بنتا ہے کہ آپ کی نظر میں، یا پھر اوور آل آبجیکٹیولی، پاکستان کا مطلب ہے ہی کیا؟